بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ کو بتائیں کہ پروگرام ہے کشمیر ڈیبیٹ، اور مہمانوں کا تعارف کروائیں تو منصور عبدالباری سینئر تجزیہ کار اور کشمیر کے حوالے سے ایک زبردست گرپ رکھنے والے پرسن ہیں۔ دوسرے نمبر پہ اگر آپ کو بتایا جائے تو ثاقب سلیم قریشی سینئر صحافی، وہ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ان سے بھی اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلے منصور عبدالباری صاحب سے کشمیر کی جو سچویشن ہے کرنٹ، اس پر بات کریں گے، جس میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت کے مطالبے پر جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کا یہ کہنا ہے بڑے پیمانے پر وہاں پہ جو رہنما ہیں انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں اور وہ جیلوں میں قید ہیں۔ اس حوالے سے منصور عبدالباری صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو بیانیہ لے کر چل رہا ہے، جو ہمارا وکیل اور خاص کر کے پوری دنیا میں اس ایشو کو ریز کر رہا ہے، اس کاز کو کتنا تیز کیا جائے کہ وہ جتنے مظلوم لوگ، نہتے لوگ اور خاص کر کے جو بڑے رہنما وہ جیلوں میں قید ہیں، ایون یاسین ملک کی جو وہاں پہ سچویشن ہے، ہم صرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ دنوں میں بات کرتے ہیں اور اس کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن، بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے بات کی کشمیریوں کے حوالے سے اور ان کی جو بھارتی جیلوں میں قید و بند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہماری جدوجہد، تو یہ دو تین چیزیں آپ نے ایک دم سوال میں سمو دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیریوں کا جو حق ہے، جو وہ مانگ رہے ہیں، حق خود ارادیت، یہ ان کا پیدائشی حق ہے۔ کسی بھی قوم کا یا کسی بھی فرد کا جب وہ دنیا کے کسی بھی خطے پر رہتا ہو تو یہ اس کا ایک رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہوتا ہے، جس کو ہم حق خود ارادیت کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس کا وہ حق جس سے وہ اپنے دنیا کے اندر ہونے کا احساس دلائے اور اپنے تئیں قانون سازی میں ملک کے اندر منتخب ہونے والے نمائندوں کی چناؤ میں یا اس قسم کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ اپنا حق ثابت کرے۔ اور جب تک اس کی شناخت نہیں ہوگی، اس کی نیشنلٹی نہیں ہوگی، وہ کہیں کا نیٹو نہیں ہوگا، تو یہ سب چیزیں تشنہ رہ جائیں گی۔ اب کشمیریوں کے ساتھ جو گزشتہ 74 سال سے ایک رویہ اور سلوک روا رکھا گیا، وہ یہی ہے کہ ان کی جو بنیادی ڈیمانڈ ہے حق خود ارادیت کی، اس کو پورا نہیں کیا جا رہا، جو کہ بالکل یونائٹڈ نیشن کی جو قراردادیں ہیں ان کے عین مطابق ہے۔ اس میں کوئی ایسی اچنبھے کی بات نہیں کہ وہ کوئی نئی چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا وہ کوئی ایسی چیز کی جو ہے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو کہ دنیا کے اندر موجود نہیں۔ لیکن آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ 74 سال سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، اس کا اب تک آپ تخمینہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 20 لاکھ سے زائد لوگ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماؤں بہنوں کی جو عزتیں لوٹی ہیں اور بچوں کی جو جانیں تلف ہوئی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے اور وہ جوان جن کو پیلٹ گنوں کے ذریعے ان کی بینائی چھینی گئی، یعنی کہ دنیا کا کوئی ستم اور ظلم جو ہے وہ انڈیا نے روا نہ رکھا ہو کشمیریوں کے ساتھ، تو یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا۔ اب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمارا پیغام کہاں تک پہنچا، تو یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور اس سوال کے اندر میں آپ کے ساتھ اور اپنے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر کرتا چلوں گا کہ اس چیز کے اندر بہت تیزی سے، جیسے کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج کا جو ہے ایک منظر پیش کر رہی ہے، اور اس گلوبل ویژن کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو یا 5th جنریشن وار جس کو ہم کہتے ہیں اس کو، یا میڈیا کی کوئی بھی جہت ہو، پرنٹ ہو، الیکٹرانک ہو، سوشل ہو، اس میڈیا کے دور میں ہم اگر کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ایسا واقعہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک دم سے دنیا کے اندر وائرل ہو جاتا ہے، اور اس کی جب اگر آپ کوئی ایسا پیرامیٹر دیکھنا چاہیں
تو وہ اس کے وائرل ہونے کے، اس کے ویورز اور اس کی لائک اور اس کی ان تمام چیزوں سے آپ اس کو جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا موقف کتنی دنیا تک گیا، کتنے لوگوں نے دیکھا، اور لوگوں کا ایک دم سے جو رسپانس آ جاتا ہے کومنٹس کی شکل میں، ان باکس میں، تو یہ ساری چیزیں تیزی سے بڑھتے ہوئے اس رجحان کی جو ہے وہ انڈیکیشن کرتی ہیں کہ لوگوں کا جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت نظریہ کیا ہے، اور کشمیر کے جو لوگ ہیں، اور خصوصاً میں صحافی حضرات کا ذکر لازمی کروں گا، کیونکہ ریسنٹ ایک آدھ دن پہلے ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی رپورٹ پیش کی کہ جتنے بھی وہاں پر ماورائے قتل ہو رہے ہیں، ماورائے عدالت، اور ایسے جو بھی وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان میں جو صحافی برادری ہے اس کا وہاں کام کرنا، اس کا وہاں زندہ رہنا، یہ تمام چیزیں اب مقبوضہ کشمیر کے اندر انتہائی مشکل ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو سینیریو ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ مسئلہ کشمیر کہاں کھڑا ہے۔ پوری دنیا میں اب تقریباً اس کی اویئرنیس بھی ہو چکی ہے۔ جب ہیومن رائٹس کمیشن یہ بات کرے گا، یونائٹڈ نیشن یہ بات کرے گی، دنیا کے ویٹو پاور ممالک سے جب یہ بات کریں گے، تو اٹس مین کہ جو کشمیریوں کی قربانیاں ہیں، جو اسٹرگل اس وقت تک جاری ہے مختلف ممالک میں جو کشمیری لوگ رہتے ہیں، دنیا کے اندر، ایشیا میں یا یورپ کے اندر، جس جگہ پر بھی ہیں، گلف میں ہیں، مڈل ایسٹ کے دوسرے جو ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، ان تمام ممالک کے اندر، تو وہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو بڑی تیزی سے دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اور یہاں ایک بڑی اہم بات میں کرتا چلوں، جیسے کہ آپ نے پاکستان کی کوششوں کا ذکر بھی کیا، تو پاکستان کا جو بھی فرد کشمیر کا ہے، کیونکہ ڈوئل نیشنلٹی تو یہاں ہے نہیں، کشمیری اپنے آپ کو پاکستان کہتے ہیں، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان سے رشتہ کیا، وہ بھی، یعنی کہ پاکستان اور کشمیر، اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یک جان دو کالب۔ یہ ہمارے جو قائد اعظم علیہ رحمہ ہیں، ان کا بھی فرمان ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شاہرگ ہے، اور جب شاہرگ کا معاملہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ہر معاملے پر، ہر سطح پر، جب بھی مسئلہ کشمیر کا کوئی معاملہ اٹھتا ہے تو اس میں پیش رہتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یونائٹڈ نیشن کا جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے ستمبر میں، جس میں پوری دنیا کے ممالک آتے ہیں، تو اس میں ہر اجلاس میں مسئلہ کشمیر جو ہے سر فہرست ہوتا ہے۔ پاکستان کا کوئی بھی حکمران جو وہاں گیا ہو اور اس نے ایجنڈے میں مسئلہ کشمیر کو نہ رکھا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر ہم اس کی اہمیت اور افادیت کو، اور میرا خیال ہے کسی اور طریقے سے بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ یہی سب سے بڑا فورم ہوتا ہے۔ تقریباً 160-170 سے زائد ممالک وہاں ہوتے ہیں، اور وہاں پر دنیا کے جو مظلوم عوام ہے، دنیا کی جو ترقی ہے، اس کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو مسئلہ کشمیر کا حل نہ ہونا یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت گلوبلائزیشن کے ساتھ ساتھ جو اقتصادی معاملات ہیں ان کو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ اور اس میں ہم اگر کمپیریزن کریں تو پوری دنیا کا میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بھارت جو ہے دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، اور اکنامک ہب ہونے کی جو حیثیت سے انڈیا کے اندر بہت بڑا ویکیوم ہے، وہاں بہت بڑی منڈی ہے، اور اربوں اور خربوں ڈالر کا وہاں پر بزنس ہوتا ہے۔ اب جب ہم مظلوم اور مقہور بن کے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت مظلوم ثابت کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، لیکن ہم دوسری طرف اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس ظلم اور بربریت کو دنیا کے سامنے ثابت کرنے کے لیے
کیا سٹیپس لیے ہیں، کیا اچیومنٹس کیے ہیں، کیا ہماری اسٹرگل ہے اور کیا ہمارا ویژن ہے، اور اس ویژن پر چلنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کس نہج پر لابنگ کر کے اور دنیا کو اپنا ہمنوا بنانے کے لیے کوششیں کی ہیں، کتنی کروائی ہیں۔ بالکل۔ ایک چیز منصور عبدالباری صاحب لازمی طور پر آپ سے اس حوالے سے جانوں گا، آپ نے کیونکہ اس حوالے سے بات بھی کی ہے، ایک تو سوشل میڈیا اور دوسرا 5th جنریشن وار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر جو ہی آپ کوئی ایسی پوسٹ کرتے ہیں خاص کر کے کشمیر کے حوالے سے اور برہان مظفر وانی کے حوالے سے، تو یہاں پہ ریسٹرکشنز آ جاتی ہیں، مینس یہاں پہ اتنی پابندی ہے کہ آپ کوئی ایسی چیز وائرل بھی نہیں کر سکتے، کشمیر کے حوالے سے کوئی آواز بھی بلند نہیں کر سکتے۔ ایون میں آپ کو خود اپنا بتاؤں تو میں نے کافی دفعہ ایسا کرنا چاہا، لیکن وہاں سے آپ کو ریسٹرکشنز اتنی آ جاتی ہیں کہ 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے آپ کوئی چیز اس پہ پوسٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کیا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسا میکینزم ہے کہ پاکستان ان تمام تر چیزوں پر گرفت مضبوط کرے تاکہ یہاں سے ہم صحیح طور پر انہیں وائرل کر سکیں؟ دیکھیں، فیس بک یا ٹویٹر یا یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے ادارے ہیں، یہ سارے اس وقت ان کا مرکز یا یورپ ہے یا دوسرے وہ ممالک ہیں جن کے اندر انڈیا کی بہت اسٹرانگ لابی ہے۔ اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا مواد یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ شیئر کرتے ہیں اور وہ اینٹی انڈیا یا اینٹی اس لابی کی ہے، وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ تشدد پھیلا رہے ہیں۔ یہی جو ڈسکریمنیشن ہے یہ ان کی لابی کا مظہر ہے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کر کے دنیا کو بتائی ہوئی ہیں کہ اگر ایسا ہو تو یہ تو ٹھیک ہے، اگر یہ ہمارے موقف کے خلاف، ہم جو چیز پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف ہو تو اس کو بین کر دیا جائے۔ اس لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو مختلف پلیٹ فارم ہیں سوشل میڈیا کے یا دوسرے جتنے بھی اس وقت مروجہ ٹویٹر وغیرہ ہیں، ان پر ہماری جو ہے اتنی گرپ ہونی چاہیے، ہمارا اتنا انٹریکشن ہونا چاہیے کہ وہ لوگ بھی ظلم کو ظلم سمجھیں اور ایشوز بھی ریز کر سکیں۔ بالکل، اور حق اور ظلم کے اندر فرق کرنا جو ہے 3 اہم باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہو تو ہمیشہ پازیٹیو چیزوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کریں، کیونکہ ہمارے پاس فیک مواد نہیں ہوتا۔ مقبوضہ کشمیر کے اندر آپ دیکھیں کہ جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے تو اس کی اگر آپ کو ویڈیو وائرل کرتے ہیں یا کوئی بھی ایسا مواد چڑھاتے ہیں تو وہ بالکل پیٹ ہوتا ہے، اس میں فیک ہونے کا اندیشہ بہت کم ہوتا ہے۔ اب جو چیز انڈیا پیش کرتا ہے یا وہ نیریٹو دیتا ہے اس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس میں اب آپ کی اپنی اسٹرگل ہے کہ آپ سوشل میڈیا کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور پھر وہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ لابنگ کس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ کے حق میں ویوز اور وہ جو آپ نے کنٹینٹ شیئر کیا ہے اس میں جس طریقے سے میں نے پہلے بھی کہا لائکس یا دوسروں کا جو ویژن ہے وہ آپ تک کس طریقے سے پہنچے، اس میں آپ نے اپنی مہارت کا اظہار دکھانا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بھارت کی لابنگ کا شکار ہو جاتی ہے، یا جیسا آپ نے کہا کہ میں کوئی کنٹینٹ شیئر کرتا ہوں تو وہ بار بار جو ہے ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے، بلاک کر دیا جاتا ہے، تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن ممالک سے یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں وہ جو ہینڈلر ہیں جو ہینڈل کرتے ہیں ان تمام چیزوں میں، اس میں بھی اکثر وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تعلق انڈیا سے ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پرو انڈیا ہیں۔ تو یہ مسائل تو دنیا میں موجود ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی اسٹرگل کو ترک کر دیں۔ سوشل میڈیا جب نہیں تھا تو اس وقت بھی یہ جدوجہد جو تھی آزادی کی وہ جاری تھی، اور اس وقت سے لے کر آج تک لوگ حق خود ارادیت کی جو ڈیمانڈ کرتے تھے وہ ان کے جتنے بھی ظلم اور ستم تھے وہ اخبارات میں بھی آتے تھے، رسائل میں بھی آتے تھے، اور پھر جو مختلف ایگزیبیشنز ہوتی تھی ان کے ذریعے بھی دنیا تک یہ بات پہنچائی جاتی تھی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر
بھارت کتنے بڑے پیمانے پر ظلم کر رہا ہے، اور ظلم کی جو داستانیں ہیں وہ کیا کیا ہیں. انویسٹیگیشن سینٹرز ہیں، انٹروگیشن سینٹرز ہیں، اور مختلف طریقے ایسے ایجاد کیے گئے ہیں، جن سے صرف انسانیت نہیں شرماتی بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ شرم کا باعث ہیں کہ بالکل برہنہ کر کے ان لوگوں کو اس کاز سے ہٹنے کے لیے جو ہے اذیتیں دی جاتی رہیں. تو جب وقت گزرتا ہے، ٹیکنالوجی آ رہی ہے، تو نئی نئی چیزیں آتی ہیں، لیکن کشمیریوں کا جو عزم ہے، جو حوصلہ ہے، وہ اس ٹیکنالوجی اور ان تمام تر جو ترقی کے ہتھ کنڈے ہیں جن کو انڈیا نیگیٹو طور پر استعمال کر رہا ہے، وہ ان کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حوصلے کو پست نہیں کر سکتا. بالکل ایگزیکٹلی آپ نے یہ وجہ کہا کہ کشمیریوں کے حوصلے نہ پست ہوئے ہیں اور نہ پست ہوں گے. اگر اگلے ٹاپک کی جانب بڑھا جائے تو کچھ آزاد کشمیر کے مسائل ہیں، اس حوالے سے آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. کروڑوں کے جو بجلی بلات ہیں وہ جلائے گئے ہیں، اور اس حوالے سے کیا ریاستی مشینری جو ہے کوئی اقدامات اٹھا سکے گی؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں اور وہاں پہ جو ایک مہنگائی کا طوفان ہے اس وجہ سے عام لوگ انتہائی پریشان ہیں؟ ایون آپ اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں کی پرابلمز ایسے ہیں کہ اگر ایک بندہ 30,000 تنخواہ لے رہا ہے، 20,000 اس کا بجلی بل آ گیا تو باقی معاملات وہ کیسے چلا سکے گا؟ ریاست بھر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریکیں زور و شور سے جاری ہیں اور بڑے پیمانے پر تحریک چل رہی ہے، اور سول نافرمانی کی تحریک یہ چل پڑی ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست کی واقعی میں کوتاہی ہے؟ اور خاص کر کے اسمبلی کے اندر دیکھا جائے تو ڈس ایکٹیویٹ یا ایکٹیویٹ پراپر طریقے سے نہ ہونے کی وجوہات بھی ہیں، اور لا انفورسمنٹ کی بڑی وجوہات بھی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے سدباب کیا جا سکتا ہے ان تمام تفسیروں کا؟ دیکھیں حسن، اس میں پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ریاست آزاد کشمیر کے اندر اس وقت ایک آئینی بحران بھی موجود ہے اور انتظامی بحران بھی موجود ہے. اب ان دو بحرانوں کے درمیان میں جو بھی واقعات ہو رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ لوگ بلات کے زیادہ آنے کی وجہ سے ان کو جلا رہے ہیں، سول نافرمانی کا خدشہ ہے، اور یہ بہت ساری اور چیزیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سے یہ ایک رجیم چینج ہوا اور چودھری انوار الحق صاحب کی حکومت آئی، تو اس وقت سے بالکل پہلی دفعہ اتنی اکثریت سے ان کو وزیر اعظم بنایا گیا. لیکن جس اکثریت سے وہ وزیر اعظم بنے، اس اکثریت سے کوئی کام ابھی تک نہیں ہو سکا. اس میں آپ دیکھیں کہ 26 سے زیادہ وزراء ہیں، 8-10 مشیر ہیں، یہ اتنی بڑی فوج، ظفر موج، اور ابھی تک حال اٹھائے ہوئے تقریباً 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے تمام وزراء کرام کو، لیکن ان کو ابھی تک کوئی محکمہ الاٹ نہیں کیا گیا. اور اس کے بعد جو بلدیاتی الیکشن میں جو لوگ نچلی سطح پر سلیکٹ ہوئے تھے بلدیاتی اداروں میں، یو سی چیئرمینز اور ضلعی چیئرمین اور پھر میئر اور کونسلر، وہ بلدیاتی ادارے بھی ابھی تک ایکٹیو نہیں ہو سکے. اس میں جو لوگوں کی مراعات اور لوگوں تک جو حکومت کے فوائد پہنچانے کے لیے سب سے پہلے تو ممبر ہوتے ہیں اسمبلی کے، ممبران اسمبلی اس وقت ان کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل ڈیڈ ہے. اس کے بعد بلدیاتی نظام کی طرف اگر ہم جائیں تو وہ بھی ڈیڈ ہے. لوگ اپنی جو مشکلات ہیں اس کے سد باب کے لیے کس کے پاس اپنی عرضی لے کر جائیں، اپنا سوال نامہ لے کر جائیں کہ ہمارے ہاں آٹے کا بحران ہے، بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا بحران ہے، معاشی جو اور مسائل ہیں ان کا بحران ہے، بے روزگاری کا بحران ہے، اور جنگل کی بڑی پیمانے پر کٹائی کا بحران ہے. یہ اتنے مسائل ہیں جن کو حل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن میں پھر اگین یہی کہوں گا کہ وہاں پر اس وقت جو ہے جتنا بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے اور انتظامی جو
نااہلی ہے وہ اس وقت سب کے سامنے عیاں ہو کر آ چکی ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو آپ اگر بل ادا کرتے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر 1000 کی جگہ 5000 اور 5 کی جگہ 10,000 تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ سروسز کیا ہے. کشمیر کے اندر 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے تو بجلی ہی نہیں ہوتی. آپ کس چیز کا بل وصول کر رہے ہیں؟ تو جیسے آپ نے کہا کہ سول نافرمانی، تو یہ جتنی بھی محرومیاں ہیں یہ اسی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہیں. لیکن ہمیں 1 مہینہ تو برداشت کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر 1 مہینے کا بل آ گیا، ٹھیک ہے لوگوں نے پے کر دیا، لیکن یہ دوبارہ ایسے ہوگا، یہ ریپیٹیشن میں ہوگا. بالکل. اس میں دیکھیں نا 2 چیزیں. ابھی پچھلے عرصے میں خورشید صاحب جو آبی وسائل اور وابڈا کے وہ نگران حکومت سے پہلے جو وزیر رہ گئے تو انہوں نے اپنے لاسٹ ہائیڈل پاور جو ہے نیلم جیلم اس کے جو ان کا دورہ تھا اس موقع پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ہم کشمیریوں کو وہ نہیں دے سکے جو دینا چاہیے تھا. اور اس میں کیا چیز دینی تھی؟ وہ یہی کہ پانی جو ہے وہاں سے آ رہا ہے، وہیں سے آپ جنریشن کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو کم قیمت پر بجلی دیں. لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا. تو یہ ساری جو توقعات ہیں عوام کی، عوامی نمائندوں سے، ممبران اسمبلی سے، یہ اسی وقت پوری ہوں گی جب ایک قانونی عمل اور اسمبلی بھی کام کرے گی، وزراء کو پورٹ فولیو بھی ملے گا، اور وہاں پر جو مشینری ہے وہ عملاً کام کرتے ہوئے نظر آئے گی. نہیں تو اس قسم کے مزید بحران مستقبل قریب میں جنم ہونے کا خطرہ ہے. ناظرین، منصور عبد الباری صاحب کو آپ نے سنا. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رکھیے. ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثاقب سلیم قریشی، سینئر صحافی ہیں. ثاقب صاحب سے اس حوالے سے جانیں گے کہ ایک تو اقوام متحدہ کشمیریوں کے ساتھ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے، سیاسی جو ماہرین ہیں وہ اس حوالے سے کہہ رہے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو جو مقبوضہ کشمیر میں مظالم ہیں پوری دنیا اس سے باخبر ہے اور جانتی ہے کہ انسانی حقوق کی پامالیاں کس طرح کی جا رہی ہیں. اور ایون اگر بات کی جائے صحافت کے حوالے سے تو وہاں پہ بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے مودی حکومت کی طرف سے اور ان کی زبان بندی کی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے ثاقب سلیم قریشی صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ایک تو ڈیفینیٹلی فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، لیکن وہاں پر تو تمام قید و بند کی صحبتیں ہیں، وہاں پہ صحافیوں کے لیے بھی مشکلات ہیں، وہ بھی آواز بلند نہیں کر سکتے. تو آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ آخر جو بین الاقوامی دنیا ہے وہ اس پر آواز کیوں نہیں بلند کر رہی کہ ان چیزوں کے برعکس وہاں پہ یہ چیزیں جتنی بھی ہو رہی ہیں وہ ان لوگوں کے لیے مشکلات ہیں کہ عام آواز ہی وہاں سے نہیں اٹھائی جا سکتی، تو پھر کیسے کشمیر کا آگے بڑھے گی؟ ہاں جی، بہت شکریہ احسن، کیونکہ آپ کا پورا طویل پروگرام کشمیر پر ہی رہا اور اس سے پہلے جس طرح آپ کے گیسٹ نے تفصیلی طور پر گفتگو کی ہے کشمیر کی، یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ پورا ایک جامع مجمع تھا جو عوام کے لیے بڑا بہترین منظرنامہ پیش انہوں نے کیا. اور یقینی طور پر جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی آپ نے بات کی اور اقوام متحدہ کے نہ جانے کتنے اجلاس ہو چکے ہیں، اور پاکستان ہر بار کوشش کرتا ہے کہ وہاں اپنی آواز کو صحیح طریقے سے ملک وہاں پہ جتنے بھی ممالک ہیں وہاں موجود ہیں ان تک پہنچائی جا سکے. آپ کو یاد ہے کہ اقوام متحدہ کا جو آخری اجلاس ہوا جس میں چین کی کاوشوں کے بعد وہ اجلاس منعقد کیا گیا، یہ وہی اجلاس تھا جس میں بار بار آرٹیکل 35A کے خاتمے پر بات کی جا رہی تھی، جس میں لداخ میں گھسنے کی کوشش کی گئی تھی بھارت کی جانب سے، اور جس طرح انہوں نے جموں کشمیر کے اندر ایک نہ صرف قبضہ کیا ہوا ہے بلکہ ایک ناجائز کرفیو نافذ کیا ہوا ہے. تو ایسے میں اقوام متحدہ کی وہ تمام تر قراردادیں جو پاکستان کی جانب سے پیش کی گئیں، جو بھارت کی جانب سے جن پر باقاعدہ طور پر نہ صرف اس کی تصدیق کی گئی ہے، اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور بار بار اقوام متحدہ کی جو ایک چارٹرڈ آف ہم ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو ایک چارٹرڈ کی بات کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزیاں کی گئی ہیں. تو جب یہ بات طے ہو چکی ہے کہ جس طرح بھی جس وقت بھی یہ فیصلہ ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ کشمیری کس طرف جانا چاہتے ہیں، کشمیر کی خود ارادیت پر یہ فیصلہ ہونا چاہیے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اقوام متحدہ کی وہ چارٹرڈ ڈاکومنٹس کہہ رہے ہیں جس میں یہ بات واضح طور پر کی گئی ہے. لیکن آپ کے سامنے ہیں، آپ نے جیسے کہا کہ وہاں تک آواز ایک عام آواز اٹھائی جا رہی ہے، ایک آفیشیل پلیٹ فارم پہ آواز اٹھائی جا رہی ہے. آپ کو یاد ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے
کشمیر کی نہ صرف آواز کو بلند کیا بلکہ کشمیر کاز کو دنیا بھر میں جس طرح اٹھایا گیا، جس طرح پاکستان کے وہ تمام تر سفیر جو دنیا میں موجود رہے انہوں نے اس کاز کو اٹھایا، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو کشمیریوں پہ جو ظلم و زیادتی اور جو بربریت کی جا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اس پر بات کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گروپ 20 کے جو ممالک ہیں وہ انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جو پامالیاں ہو رہی ہیں، بند کرانے میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا دیکھیں ایمنسٹی انٹرنیشنل جب آواز اٹھا رہی ہے تو گروپ 20 کے ممالک جو اقتصادی لحاظ سے، جو معاشی لحاظ سے، جو ہر لحاظ سے، تجارتی لحاظ سے بڑے مستحکم ہیں، وہ اگر مل کر اس حوالے سے آواز اٹھائیں کہ وہاں پہ جو انسانی جو حقوق کا بحران پیدا ہو رہا ہے، صحافتی لحاظ سے تمام تر چیزیں وہاں پہ مشکل کا شکار ہیں، تو وہ اگر آواز اٹھائیں تو کتنا آپ بہتر سمجھتے ہیں کشمیر کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ہماری خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن جب تک قابض بھارت اور یہ نریندر مودی اس حکومت میں موجود ہے تب تک میں ایون بھارتی بھی چاہتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کی 99% پاپولیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ اب یہ دور وہ نہیں ہے کہ جب آپ جنگ کریں گے اور جب آپ کہیں بھی مسلط ہو جائیں گے۔ فلسطین کا انہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو انسانی وہ تمام NGOs کہاں پر ہیں؟ آپ نے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی بات کی ہے، وہ ہمیں وہاں نظر نہیں ہے۔ لیکن کشمیر کاز کی جب بارہ بار ہم بات کرتے ہیں کیونکہ کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، تو ایسے میں اگر یہ کردار ادا کریں جو کہ ہم اقوام متحدہ کی بات کر رہے تھے، جب اقوام متحدہ کی وہاں خاموشی ہمیں نظر آ رہی ہے، انڈیا کے سامنے وہ بے بس ہے، تو جن G20 ممالک کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جب لاسٹ ایئر جب اجلاس بھی ہوا تھا اس میں بھی بھارت نے پاکستان کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ G20 کو اپنی طرف لے گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سفارتی سطح پر ان کا کام ہونا۔ تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل جس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اپنا کردار ادا کرے تو پازیٹیولی وائبز آ سکتی ہیں۔ اچھا، اگر بات کی جائے OIC کے حوالے سے تو OIC نے بھی مذمت کی ہے بھارتی جتنے بھی اقدامات ہیں، اور اگر دوسری جانب ایک اور آپ کو بتایا جائے تو لائن آف کنٹرول کی جو مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے اس پر بھی ترجمان جو دفتر خارجہ ہیں ممتاز زہرا بلوچ، انہوں نے بھی آواز بلند کی ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام تر چیزیں ایسے ہی چلتے رہیں گی، خالی بیانات کی حد تک ہی ہوگا، یا ہم آگے بڑھیں گے؟ انفارچونیٹ ہمارے پاس یہی کچھ ہے کہ بیانات اور مذمتیں ہی پاکستان کی شاید تقدیر رہ گئی ہے۔ اور کیونکہ OIC کی آپ نے بات کی ہے، پاکستان میں بھی OIC کے بڑے اجلاس ہوئے ہیں، منعقد ہوئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بڑی سر جوڑ کوشش اس میں کی ہے کہ کسی طرح کشمیریوں کو ریلیف مل سکے اور کشمیر کی جو خود ارادیت ہے اس پر فیصلہ کیا جا سکے۔ لیکن جیسے میں نے بارہ بار کہا کہ بھارت میں جو یہ ایک نریندر مودی وہاں قابض ہے، اس نے اپنی انٹرنیشنل ریلیشنز کو اتنا مضبوط کر لیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھارت کے بزنس دنیا میں کہاں کہاں موجود نہیں ہے اور دنیا کے بزنس بھارت میں کہاں کہاں موجود نہیں ہے۔ اب یہ جب انٹرنیشنل سطح پر تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے تو یہ لازم و مظلوم ہو چکا ہے کہ جو بھارت چاہتا ہے وہی دنیا چاہتی ہے، اور جو دنیا مجبور ہو چکی ہے اپنے بزنس اور اپنے تمام پر میٹرز کی وجہ سے، وہ پھر وہاں پاکستان کی حمایت میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے LOC کی بھی بات کی ہے، LOC تو ہمارا چوری دامن کا ساتھ ہے، یہاں پہ آئے دن خلاف ورزیاں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا کہ جب ہمارے مقبوضہ کشمیر میں، کیونکہ بھارت یہ فائدہ اٹھاتا ہے کہ ہمارے بارڈر کے اس طرف مسلمان کشمیری ہیں، کشمیری موجود ہیں، ہم یہاں سے فائر کرتے ہی نہیں ہیں، اور وہ وہاں سے اسٹیٹ فائر کر کے سیدھا خلاف ورزی پہ ہمارے کشمیریوں کو یا ہمارے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ تو ان سب میں جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں بھارت کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ اب دفتر خارجہ نے اقدام لیا ہے، مذمت لیا، بلائیں انڈین سفیر کو، بلائیں، بلا کے جواب طلب ان سے کریں، لیکن وہ بھی جھنڈا لگا کے آتا ہے، آ کے بیٹھے گا، 2 منٹ باتیں سنے گا، اس کو مراسلہ پڑھایا جائے گا، وہ اٹھا کے ساتھ لے جائے گا۔ تو یہاں تک آپ نے ٹھیک کہا، معاملات سیٹل نہیں ہوں گے، آپ کو اس سے اوپر جانا ہوگا۔ ایگزیکٹلی، آپ نے بالکل درست فرمایا، اور اس حوالے سے اگر کہا جائے ناظرین، آپ کو لازمی یہ بھی بتانا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جب تک ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوں گے تب تک ہم کوئی بھی کاز، کشمیر کاز ہو، خواہ وہ کوئی بھی ایشو ہو، بین الاقوامی سطح پر اس نیت پر نہیں اٹھا سکتے جب تک ہم خود مضبوط نہیں ہوں گے۔ ثاقب سلیم قریشی صاحب سینئر صحافی ہیں، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ منصور عبدالباری صاحب، آپ بھی ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔